مصطفی ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود و سلام کے فضائل اور برکات کی سیرت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے اور میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی سن لیں۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اما عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ تو دعا سن کر رو رہی ہے؟ مجھے قسم ہے اللہ تعالی کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ ہم سب کو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، اور اس آدمی پر اللہ تعالی کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تمہیں تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے پاس ادب، ورنہ غلاموں پہ فدا ہو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی
جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، وہ عورت دروازے پر آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے اس وقت اس کی باتیں سنتے گئے جب تک وہ خود نہیں تھک گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو بات ناگوار گزری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور علیہ السلام یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک ہے اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے، آپ ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی وقت میں کچھ وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا معمول بنا لیں، تاکہ اللہ تعالی کی رحمت اور برکتیں ہم پر بھی نازل ہو سکیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم غریبوں اور گناہگاروں کو بھی عطا ہو سکے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو امتی مجھ پر درود پاک پڑھے، پولیس رات پر اس کو عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پولیس رات پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ اور جس دن دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا، تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے لوگوں، بے شک تم سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی تھا، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ انہیں اس کا اجر عطا کیا جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اے میرے بھائیوں اور مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ چڑھاتا ہوگا، وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے، وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔
جلدی آؤ، میں شفیع امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہاں ہاں، جس خوش نصیب کو حوض کوثر سے پانی کا گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے۔ مصطفیٰ ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، آپ نے سماعت فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے کتنے ہی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک آخری سانسیں برقرار رہیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو بھی ہماری زبانوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاری ہو جائے، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے ہم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جائیں اور پیارے آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔